اب پچھلے دنوں آپ کو بتایا تھا ایک بیان میں کہ جس کے 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور پال پوس کر ان کی تربیت کر کے دین سکھا کر شادی کرا دے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت ان کے لیے. کسی نے عرض کیا 2 تو فرمایا ان کے لیے بھی یہ خوشخبری. کسی نے کہا 1 اگر بیٹی یا بہن ہو تو فرمایا جاؤ اس کے لیے بھی یہ خوشخبری, جنت اس کو مل رہی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ بیٹیاں پیدا ہو تو خوش ہو جاؤ کہ جنت کی فیکٹری گھر میں آ گئی. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو عورت پہلے بیٹی جنتی ہے وہ برکت والی ہے. جو عورت پہلے بیٹی جنتی ہے وہ برکت والی عورت ہے. وہ آج بیٹیاں پیدا ہوتی ہے تو پرانا دور کفار کا منہ سکڑ دیتے ہیں. اور کتنے گھر آباد ہو گئے حضرت کے اس بیان سے. کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا ہوں. پہلے کیا آیا؟ بیٹی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور دین کہاں سے چلا؟ بیٹیوں کے ذریعے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نانا بنے, دادا نہیں بنے. جتنے نانا لوگ ہیں کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری مفت کی سنت ادا ہو گئی؟ اور ایسے تھوڑی سنت ادا ہوئی. پہلے آپ پیدا ہوئے, پھر آپ کا جوڑا پیدا ہوا, پھر آپ دونوں کی شادی ہوئی, آپ کی رخصتی ہوئی, پھر آپ کے ہاتھ میں بیٹی نہیں تھی, اللہ نے بیٹی عطا فرمائی, پھر اس کا جوڑا بنا, پھر اس کی بیٹی پیدا ہوئی, آپ نانا بن گئے. یہ نانا ایسے ہی بن گئے. کتنے لوگ حضرت کا بیان سن کر ہوتے تھے کہ حضرت ہم تو بیٹیوں پر ظلم کرتے ہیں, ہم تو نعوذ باللہ بیٹی کو نعوذ باللہ منوس سمجھتے ہیں. یاد رکھنا منوس کوئی چیز نہیں ہوتی. گھر, کاروبار, بہو, یہ کوئی منوس نہیں ہوتا. منوس گناہ ہے. اللہم ارحمنی, بخاری شریف کی دعا, اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک. اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جس سے میں گناہ چھوڑ دوں, اور گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا. تو بدبخت کون ہوا؟ گناہ ہوا نا. اس کو تو گلے لگایا ہوا ہے اور بیٹی کو دھکا دے رہے ہیں. بہو گھر میں ایک ابھی جاننے والوں کا نکاح ہوا, چند دن کے بعد گھر میں خسارہ ہو گیا, اور وہ میرے پاس آ کر بیٹھا ہے, کہا او میں تو ایسا نہیں ہوں, میری ماں کہہ رہی ہے اس کو فارغ کر دو, صرف نکاح ہوا. میں نے کہا کیوں؟ کہ 3 نقصان ہو چکے ہیں. پھر کہا اماں کہہ رہی ہے کہ بہو منوس ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. گھر میں ٹی وی ہے, کیبل ہے, گندے ناچ آ رہے ہیں, بدھ کی پوجا دیکھ رہے ہیں, مندر کی گھنٹیاں بج رہی ہیں, یہ منوس چیز نہیں ہے. اور اٹھا کے بہو کو منوس بول دیا. منوس گناہ ہے, پہلے اس کو نکالو. حدیث پاک میں ہے کہ گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے. پہلے میں اور آپ گناہ تو چھوڑیں. بڑے آئے ہیں خسارہ, بیٹے کی وجہ سے خسارہ, یہاں تک ہے کہ باپ گالیاں دے رہا ہے بیٹے کو کیونکہ عقیدہ کمزور ہے. جب سے تو پیدا ہوا منوس خسارے پر خسارہ ہوا. منوس تو گناہ ہے اور الزام لگا رہا ہے بیٹے پر. جوا کھیل رہا ہے, دوستوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ گپ شپ لڑا رہا ہے, اپنے طریقے کو صحیح نہیں کر رہے, الٹا اولاد کے دل کو دکھا کر ان کی آنکھوں سے آنسو نکلوا رہے ہیں. حضور حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہ میرے مرشد ثانی نے ایک ابھی واقعہ سنایا چند دن پہلے کہ بس کیا کریں, رونا آتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں, دنیا کے مائی کے لال میں طاقت نہیں کوئی حقوق دے سکے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بچایا, ورنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے عورتوں کو زمین میں زندہ دفن کیا جاتا تھا, ان کی گردنیں کاٹی جاتی تھیں, ان کے سودے ہوتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے عاشروہن بالمعروف کی سفارش فرمائی. اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان المسلمین فرمایا, مسلمات بھی فرمایا, مؤمنین فرمایا, مومنات بھی فرمایا, قانتین قانتات, صابرین صابرات, خاشعین خاشعات. اللہ تعالیٰ تو آپ کی اتنی عزت عطا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرما رہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو ایمان لائے, عمل صالح کرے, مرد ہو یا عورت ہو, اور اللہ تعالیٰ اس کو بالغ زندگی عطا فرمائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اے میری ماں بہن بہو بیٹیوں, وقت کم ہے آپ سنتے رہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کتنی سفارشیں فرمائی, اور قرآن پاک میں آپ کو کیا درجہ مل رہا ہے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی فیکٹریاں بتا رہے ہیں. میری ماں بہن بہو بیٹیوں, 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں, 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں, 1 بیٹی یا 1 بہن. آپ جیسا کوئی وی آئی پی ہے؟ آپ ایمانداری سے فیصلہ کرو, بادشاہ, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر بنگی کی سفارش کرے گا یا وی آئی پی کی سفارش کرے گا؟ وی آئی پی کی سفارش کرے گا. اللہ نے میری ماں بہن بہو بیٹیوں آپ کی سفارش کی ہے, اور آپ وی آئی پی ہو اللہ کے نزدیک. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک صحابی پرانا واقعہ سنا رہے ہیں, ایمان لانے سے پہلے جہالت کا واقعہ سنا رہے ہیں
کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میری بیٹی بڑی ہوئی، ابا ابا کہنے لگی، تو میں نے ایک گھڑا کھودا اور اس میں بیٹی کو دھکا دے دیا، اور اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بیٹی پر مٹی ڈالتا تھا اور میری بیٹی ابو ابو کہہ کے روتی تھی۔ میرا دل اتنا پتھر تھا کہ میں نے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا روئے کہ داڑھی مبارک سے آنسو نکلنے لگے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کو عزتیں دی۔ گھر بیٹھ کے راج کرو، گھر بیٹھ کے باپ کی خدمت کرو، ایروسٹس مت بنو، بے پردہ۔ اللہ نے اتنی سفارشیں فرمائیں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا لیے اتنا سفارشیں فرمائیں اور آپ کو اتنی عزتیں دلائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور میری ماں بہن بہو بیٹیوں، آپ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہی ہو، شرعی پردہ نہیں کرتی، بے پردہ گھوم رہی ہو، کوچنگ سینٹر میں گندا لباس پہن کے جا رہی ہو، بورڈوں پر لٹکی ہوئی ہو، فلموں میں گھسی ہوئی ہو، کبھی کوئی مرد کبھی کوئی مرد کبھی کوئی مرد، یہاں سے لے کر صدر تک بے پردہ گھوم رہی ہو، بال عورتوں کے صدر میں داخل ہے، بال کھول کے لعنت خرید رہی ہو، بد نظری کرا کر لعنت خرید رہی ہو۔ ایک بے پردہ عورت یہاں سے جائے صدر اور 100 مرد اس کو دیکھیں، ہر مرد کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک بد دعا لگے گی، اور ماں بہن بہو بیٹیوں جو بے پردہ گھومتی ہو 100 بد دعائیں لگیں گی۔ بہت سی عورتیں جناب پورا برقع، ہینڈ گلوز، ساکس، چہرے کا پردہ، آنکھوں کا پردہ، ماشاءاللہ ہر وقت اسی طرح باہر نکلتی ہیں ضروری کام سے، لیکن افسوس گھر میں شرعی پردہ نہیں کرتی۔ تو ایک تو عورتیں باہر جا کر لعنت خرید رہی ہیں، اور یہ عورتیں جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی، بیان سنوائے، برقع پہن کے نکلے، ہاتھ تک کا پردہ کیا، اور اپنے گھر کے اندر دیور سے پردہ نہیں، بہنوئی سے پردہ نہیں، ماموں زاد، تایا زاد، خالہ زاد کے بیٹوں سے پردہ نہیں، اور پھپھا سے پردہ نہیں، خالو سے پردہ نہیں، گھر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لعنت لے رہی ہیں۔ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ ابھی یہ جو بیان ہوا، اس کے بعد کچھ عورتوں کے خط آئے کہ یہ جو بیان ہوا کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزتیں، اتنی وی آئی پیت، اتنی سفارشیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سفارشیں، آج کے بعد ہم شرعی پردہ کرتی ہیں۔ آج کے بعد یہ ڈائجسٹ حرام پڑھنا، حرام عشقیاں کہانی، اور پھر خط آتا ہے کہ شیخ یہ جو حرام کہانیاں ہیں اس میں ذلیل جو اسٹوریاں لکھی رہتی ہیں، یہاں مردوں کی جگہ پر ہم اپنے آپ کو خیالات میں فٹ کرتی تھیں اور دل میں گندے خیالات آتے تھے۔ ایسے تھوڑی رابعہ بصریہ بن جائیں گی ہم، اور آپ ایسے تھوڑی اللہ کے ولی بن جائیں گے کہ بیان کر لیا، عمل کچھ بھی نہیں کرنا، اصلاح اپنی فکر نہیں۔